السلام علیکم دوستو، آج ہم کریں گے چپس والے سٹال کی صفائی۔ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ رات کو میں جب کام ختم کر کے گھر آیا تو میں نے سٹال ویسے ہی چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ کچرا پڑا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم کیچپ والی بوتلیں نیچے اتاریں گے، اور جو سامان اس کے اوپر پڑا ہوا تھا، مسالے والا ڈبہ اور ردی وغیرہ جو بھی اس کے اوپر پڑا ہوا تھا، سب سے پہلے ہم وہ نیچے اتاریں گے تاکہ صفائی کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ کچرا ہے، کیونکہ رات کو میں نے جیسے ہی کام سے آیا تو میں نے ویسے تھکا ہوا تھا تو ویسے چھوڑ دیا اس کو۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سٹال جو ہے کافی حد تک صاف ہو چکا ہے، نیٹ کلین ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہماری باری آتی ہے کہ یہ جو اس کے سٹیل والے ٹرے ہیں، ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر لگائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے کاؤنٹر کی شان ہے، یہ ہمارے پوائنٹ کی شان ہے۔ یہ سٹیل کے ٹرے بنے ہوئے ہیں، تقریباً 12 ٹرے ہیں۔ تو یہ سامنے ڈسپلے کے اوپر ہم لگاتے ہیں، جس کے اوپر ہم رول سموسے وغیرہ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طریقے سے ہم نے جوڑ لیے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہماری کیچپ اور سوس بھرنے کی، اور ہم بوتل کے اندر جو ہے نا دوبارہ سے اس کے اندر ہم سوس بھرتے ہیں، کیچپ وغیرہ میونیز۔ یہ ہماری بوتلیں جو ہے مکمل طور پہ بھر چکی ہے، اور ہم اس کا جو ہے نا ڈھکن لگا کے تو واپس ہم اس کو رکھ دیں گے اسٹال کے اوپر۔ دیکھ سکتے ہیں ہماری ماشاءاللہ یہ ہم نے ڈسپلے کے اوپر لگا دیا تاکہ کسٹمر کو جو ہے خوبصورت لگے، سامنے ڈسپلے خوبصورت لگے۔ ہم نے یہ سجا دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ مکمل طور پہ ریڈی ہو چکا ہے، اور ہم ایک صاف بالٹی لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے آلو۔ تو میں نے اس کے اندر آلو ڈال دیا، اور میں نے پانی نلکے کے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ یہ آلو جو ہے نا کچھ دیر۔ اس کے بعد ہم لیں گے چپس کا کٹر، جس سے ہم اپنی جو چپس بناتے ہیں۔ چپس کٹر کے اندر میں سٹیپ بائی سٹیپ آلو رکھتا جاؤں گا اور کاٹتا جاؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ ہماری بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں چپس تیار ہو رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ یہ ہمارا جو کٹر ہے بہت ہی اچھے طریقے سے بناتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مکمل طور پر جو ہے نا چپس ہم نے بنا لی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو ایک بالٹی میں ڈالیں گے تاکہ اس کو دوبارہ سے دھویا جائے، واش کیا جائے اچھے طریقے سے۔ اس کے اندر کوئی ریت کچرا وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے۔ پانی ڈالنے کے بعد پھر ہماری بکری بھی چپس کھانے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں نے کچھ تھوڑی سی واش کرنے کے بعد اس کو بھی ڈال دی۔ اس کے بعد ہماری باری آ جاتی ہے رول سموسے کی، جو کہ میں نے پہلے سے ریڈی کر کے فریج میں رکھے ہوئے تھے تاکہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، باہر گرمی ہے تو خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ پہلے ملائی بوٹی، چکن رول، کباب رول، آلو والا رول اور آلو والا سموسا یہ میں نے نکال دیے ہیں، اور میں نے اپنے ڈسپلے کے اوپر سجا لیا ہے تاکہ کسٹمر کو دیکھنے میں بھی آسانی ہو اور ہمارا جو سٹال ہے وہ بھی دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈسپلے کے اوپر لگا دیے ہیں چکن رول، کباب رول، ملائی بوٹی سموسا، آلو والا سموسا اور چکن چیز رول اور شامی برگر، یہ وہ جو بھی ہمارا سیٹ اپ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پوائنٹ ریڈی ہو چکا ہے، اور ہم نکل رہے ہیں کام کی طرف۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کو فرائی کیسے کرنا ہے۔